السلام علیکم، ویلکم ٹو مدن میڈیا۔ آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ایک اور خوبصورت شہر ملتان کی مختصر سی ڈاکومنٹری بتانے والے ہیں، تو ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے۔ یہ شہر دریائے چناب کے کنارے آباد ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہ ضلع ملتان اور تحصیل ملتان کا صدر مقام بھی ہے۔ ملتان کے 6 خود مختار ٹاؤن ہیں اور 4 یونین کونسل ہیں۔ رقبہ کی بات کریں تو ملتان 781 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، اور اگر بلندی کی بات کریں تو ملتان 423 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ آبادی کی بات کریں تو سن 2017 کے مطابق ملتان کی آبادی 18 لاکھ تھی۔ اگر ملتان کے ٹیلی فون کوڈ کی بات کریں تو وہ ہے 061۔ ملتان کے نام کی بات کریں تو ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی، اور سنسکرت میں آباد ہونے کو استھان کہتے ہیں۔ یوں اس کا نام مالی استھان پڑ گیا، جو رفتہ رفتہ مالی تان بن گیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ مولتان اور اب ملتان بن گیا ہے۔ ملتان کی انتظامی تقسیم کی بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ملتان کے 6 ٹاؤنز ہیں۔ ان 6 ٹاؤنز میں شاہ رکن عالم ٹاؤن، شیر شاہ ٹاؤن، بستی تھیم نگر ٹاؤن، بوسن ٹاؤن، موسیٰ پاک شہید ٹاؤن، تحصیل شجاع آباد ٹاؤن، تحصیل جلال پورٹ پیر والا ٹاؤن شامل ہیں۔ اگر ملتان کی تاریخ کی بات کریں تو 327 قبل مسیح میں جہلم اور گجرات کو فتح کے بعد سکندر کی فوج تھکاوٹ کی وجہ سے مزید آگے نہ بڑھنا چاہتی تھی، لیکن سکندر نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، انہیں دولت کا لالچ دیا اور زرخیز زمینوں پر قبضے کی امید دلائی۔ یہ فوج ملتان کی طرف بڑھی۔ یہاں ملوئی قوم آباد تھی جن کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں پھیلی ہوئی تھی۔ جب سکندری افواج ملتان پر حملہ آور ہوئی تو اس قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مہم کے دوران سکندر کی کمر میں تیر لگا جو ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ حکیموں کی کوششوں کے باوجود یہ تیر نہ نکل سکا۔ اس پر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دیا تاکہ سکندر جنگ جاری رکھ سکے۔ تاہم کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا۔ یہاں یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا بھیانک انتقام لیا کہ شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ اسلامی تاریخ کی بات کی جائے تو ملتان کو سب سے پہلے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محمد بن قاسم کے بعد 997 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے ساتھ ملتان کو بھی فتح کیا اور اسے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ 571 ہجری بمطابق 1175 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے خسرو ملک کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان غوری کے بعد بے شمار خاندانوں نے اس کو اپنا پایہ تخت بنائے رکھا، جن میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی اور پھر مغلیہ سلطنت کی حکمرانوں تک ملتان مسلم سلطنت کا حصہ رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ملتان پر مکمل قبضہ کر لیا اور 1947 تک برٹش امپائر کے کنٹرول میں رہا۔ آزادی کے بعد یہ پھر پاکستان کا حصہ بنا۔ اگر بات کریں شہر میں موجود اولیاء کرام کے مزارات کی تو اس شہر کو اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں۔ اگر بات کریں ان مزارات کی تو ان میں حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت بہاءالحق، بی بی نیک دامن، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت منشی غلام حسن شہید ملتانی، حضرت موسیٰ پاک شہید، حضرت سید احمد سعید کاظمی اور حضرت حافظ محمد جمال کے مزارات مشہور ہیں۔
اگر بات کریں شہر کے قدیم دروازوں کی تو ان میں حرم دروازہ، پاک دروازہ، بہڑ دروازہ، دلی دروازہ، دولت دروازہ اور لوہاری دروازہ شامل ہیں۔ اگر بات کریں شہر میں موجود مشہور مقامات کی تو ان میں حسین آگاہی، گھنٹہ گھر، عزیز ہوٹل، قدیر آباد، سورج میانی اور قاسم بیلا شامل ہیں۔ بات کریں آموں کی تو ملتان کو آموں کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آموں کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں انور ریٹول، چونسا، دوسہری، دیسی اور لنگڑا مشہور ہیں۔ اگر بات کریں ملتان کی مشہور سوغات کی تو ان میں حافظ کا ملتانی سون حلوہ، حافظ عبد الودود کا سون حلوہ، ریوڑی کی مٹھائی، دلمیر کے پیڑے، حرم گیٹ کی کھیر، لال کرتی کینٹ کا دودھ اور لال کرتی کینٹ کی چاپ مشہور ہیں۔ آخر میں اگر بات کریں ملتان کی مشہور شخصیات کی تو ان میں شوکت واسطی، محمد عمران قادر، ماہ طلعت زاہدی اور پروفیسر ڈاکٹر اسلم انصاری مشہور ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس میں نے آپ کو ملتان کی مختصر سی ڈاکومنٹری بتائی۔ آپ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔